جی بالکل. ابھی جو آپ نے بتایا، میں اس سے خاطر خواہ مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن واضح جواب تو مجھے نہیں ملا. پھر ایک لاسٹ سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے. نہیں ابھی اب وجہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے، مثلا اس میں اشکال کیا ہے؟ نہیں میں نے جی، کیونکہ میں نے سوال یہ کیا کہ اگر ابوبکر، عثمان، عمر، اگر یہ لوگ ذریعے بھی غلطی کرتے تو کیا یہ لوگ پروفٹ کے ساتھ دفن ہونے کی جرت کر سکتے تھے، یا پروفٹ یا اللہ اس کو برداشت کر سکتے؟ دفن کی بات کر رہے ہیں آپ نے. دیکھو عثمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون نہیں ہے. عثمان تو یہودیوں کے قبرستان میں مدفون ہے. عثمان تو ابوبکر اور عمر کہاں پہ مدفون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اس کے ساتھ مدفون ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر بات آپ کی صحیح ہے، اگر یہ تدفین، دیکھیں عزیزو، یہ ان کی دلیل ہے، جماعت مخالفین کی دلیل ہے کہ دیکھیں ابوبکر کی قبر کہاں ہے، عمر کی قبر کہاں ہے. دیکھیں عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے، ان کا اپنا گھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا اپنا حجرہ ہے. یہ ابوبکر کا حجرہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا حجرہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، انہوں نے زمین خریدا، اس زمین پہ بعد میں انہوں نے مسجد بنایا، اور اسی زمین پہ بعد میں انہوں نے حجرات بنائے تھے، اور وہ ان کی اپنی ملکیت تھی. جب شادی کرتے تھے کسی عورت سے، وہ سے پیسے لے کے اس کے لیے گھر نہیں بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسے سے انہوں نے گھر بنایا. گھر مختصر تھے، کوئی شاہانہ محل نہیں تھے، مختصر ہوتے، لیکن یہ ملکیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، یہ ملکیت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی میراث اس کی اولاد کو ملتی ہے. عورت کو 1/8واں حصہ ملے گا، وائف کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 وائفز ہیں، 9 زوجات ہیں، تو 1/8واں کو 1/8ویں کو 9 حصوں میں تقسیم کریں گے، ہر زوجے کو ملے گا. لیکن اس کے باوجود ازواج کو، شیعہ اور سنی میں یہی ہے کہ ازواج کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا. ایک شخص مرتا ہے، اس کا مکان ہے، مثلا مکان اس کے بیٹوں کو، اس کے بیٹیوں کو جائیں گے، اس کے اولاد کو جائیں گے، اور اس کی زوجہ کو، اس کی وائف کو اس مکان کی قیمت، اولاد کو اس مکان کی قیمت میں سے 1/8واں زوجہ کو دینا ہوگا، کیونکہ اس کو جائیداد نہیں مل سکتا زوجہ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جائیداد میں مدفون ہے. قرآن کا حکم ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے ان کی اولاد کو جائے. اولاد تو ایک ہی بیٹی ہے بس، تو اور نہ ان کا نہ کوئی بھائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ بھی پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں. تو سب یہ ملکیت کس کی بن گئی؟ زہرا سلام اللہ علیہا کی. اچھا، ابوبکر نے روایت نقل کی کہ یہ تو سب صدقہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس روایت کو ہم نہیں مانتے. اگر مان بھی لینا، اگر صدقہ مان لیں، تو وہ صدقہ تو وہ مسلمانوں کے فقراء کا ہے، اس جائیداد پر مسلمانوں کے فقراء کا ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ مدفون ہیں. یا تو یہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے، یہ مکان جو قرآن کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے کوئی استثناء نہیں کی. قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق میراث سے محروم نہ رکھنا. ان کو ذکر کو، بیٹے کو، بیٹی 2 گنا حصہ ملتے ہیں. تو یہ تو اسلام کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ زہرا کا حق ہے. ابوبکر عمر وہاں پہ مدفون ہے. یہ کوئی انہوں نے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے کہ ہم آپ کے مکان میں دفن ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ ان کے وارث سے، زہرا سلام اللہ علیہا سے، یا زہرا کے وارثین میں سے ان کے 2 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان سے کسی سے اجازت نہیں لی. ٹھیک ہے نا؟ اگر لوگ کہیں کہ یہ عائشہ کی ملکیت ہے، عائشہ کی ملکیت کب سے بنی ہے؟ میراث سے بنی ہے. میراث سے تو بن نہیں سکتی. اگر میراث کی بات ہے تو یہ تو زہرا کی میراث سلام اللہ علیہ. اگر کہتے ہیں یہ عائشہ کی ملکیت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مکان میں رہتی تھی. مکان میں رہنے سے عورت مکان کا مالک نہیں بن جاتی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر مکان آپ کا ہے، آپ کی وائف وہاں پہ رہتی ہے، وہ مالک نہیں بنتی اس کی. بات صحیح ہے نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مالک اور پیغمبر ہیں. تو ابوبکر اور عمر کو دیکھیں، ابوبکر عمر کو وہاں پہ دفن کیا کس جواز کے ساتھ؟ اگر کوئی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا
کہ میرے ساتھ ان کو دفن کرو، یہ تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، دکھاؤ ہمیں۔ اگر یہ ملکیت ہے، اگر یہ ملکیت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو ان کی رضا یا ان کے ورثاء کی رضا میں دکھاؤ، کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ صدقہ ہے تو یہ سب مسلمانوں کا حصہ ہے، تو کس کی اجازت سے وہاں پہ دفن؟ اگر کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کی ملکیت ہے، یہ عائشہ کی ملکیت کس طرح سے بنی ہے؟ میرا میراث کے لحاظ سے تو بن ہی نہیں سکتی کسی وجہ سے بھی، چاہے شیعہ فقہ سے لے لیں، مخالفین کے فقہ سے لے لیں۔ اگر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں عائشہ کو تملیک کیا ہے، یعنی بخشا ہے کہ یہ مکان آپ کا ہے، وہ حدیث میں دکھائیں، وہ حدیث میں دکھائیں۔ یہ بھائی جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، جس چیز کو آپ فضیلت قرار دیں نہیں، اس کی چوری کی دلیل ہے، ان کی سرقت کی دلیل ہے۔ انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہے، مل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قبضہ کیا ہے۔ تو اب ہمیں بتائیں کہ ان کی جواز کیا ہے، کس وجہ سے؟ میں کسی مردہ کو لاتا ہوں آپ کے گھر پہ دفن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کوئی جواز تو نہیں چاہیے، آپ کی رضا ہو، آپ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں، کوئی رضا دے دیں۔ میں اس طرح تو نہیں لاگ سکتا مردے کو، بھائی جنازہ لے کے جائیں موٹا سا 2-3 ادھر دفن کرنا ہے آپ کے لیونگ روم میں، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید لا تدخلوا بیوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت ہے، ادھر جا نہیں سکتا کوئی بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کسی مسلمان کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق تو خاص آیت ہے کہ نہیں جا سکتے، تو انہوں نے جانے سے کیا ہوا، مردہ دفن کیا اور پھر کہتے ہیں یہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوکے بھائی، کوئی رد ہے تو ہم سنیں۔ بالکل، میں یہ بول رہا ہوں، آپ جو ہے تھوڑا کیا ہو جا رہے بول تو ایک الگ وے میں چلے جا رہے ہیں۔ میں سوال صرف ایک ہی 1-2 کر رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی آپ نے بتایا کہ کرایہ دار ہے، مکاندار ہے، میں وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کسی نے دفن کیا، میں یہ بول رہا ہوں کہ مین پوائنٹ اللہ اور اللہ کے رسول کیسا برداشت کرے۔ اگر یہ لوگ باغی ہے تو بعض لوگ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے بس، اللہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ کوئی باغی ہے، اللہ کے نبی کیسا جو ہے باغی کو بعض لوگ کیسا سلا سکتا ہے، اور وہ جنت البقیع میں ہے وہ لوگ۔ میرا سوال امپورٹنٹ سمجھ کے میری بات، اب وہ بول رہا ہوں میں سر، کیا مثلا کیا کرتا پیغمبر؟ یعنی معجزہ کر کے ان کو نکال دیتا مرنے کے بعد؟ بالکل ایسا ہی ہوتا، کیوں نہیں ہوتا، بالکل ہو جاتا، بالکل ہو جاتا۔ اچھا اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیعہ احادیث میں یہی شیعہ صحیح احادیث میں یہی ہے کہ دفن ہوتے ہی ابو بکر اور عمر کو ملائکہ نے وہاں سے نکال دیا تھا، ملائکہ نے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے، ان کو وادی برہوت میں لے کے گئے تھے۔ شیعہ روایات میں یہی موجود ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ظاہری معجزہ مانگتے ہیں کہ سب کو نظر آ جاتا، سب کو نظر آ جاتا، تو بہت اس طرح تو بہت ہوئے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، کوئی معجزہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاخانے پھینکتے تھے، مثلا وہ مکے میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے جو اونٹ کا جو گٹس ہے، اردو میں گٹس کو کیا بولتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ گٹس، ہمت جو بھی بولتے ہیں، گٹس وہاں ہے وہ جہاں پہ اونٹ کا پاخانہ ہوتا ہے، وہ نہایت غلیظ ہوتی ہے، اس کی بہت شدید بدبو ہوتی ہے، اور عرب میں تو گرمی بہت ہے نا، گرمی میں جو جانور کا پیٹ ہے بالکل وہاں پہ اس کے جو پاخانے ہوتے ہیں وہ مدفوع ہوتا ہے، وہ تو بہت اس کی بدبو ہے، وہ سجدے کی حالت میں اس کو پھینک دے ان پہ، ٹھیک ہے نا، کوئی معجزہ نہیں ہوا، معجزہ نہیں ہوا۔ اس طرح آپ توقع نہ رکھیں کہ ہمیشہ معجزہ ہوتا رہے۔ لوگ جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء کو وہ کاٹ کے پکاتے تھے، انبیاء کو ذبح کرتے تھے، ان کو دیگچی میں ڈال کے ابالتے تھے، بعض کو وہ زندہ ابالتے تھے، بھائی معجزے نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ حتماً اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کا معجزہ بھی ساتھ ہو، بہت دفعہ غلط کام ہوتا ہے، معجزہ نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے ذبح کیا، اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ فوراً معجزے شروع ہو گئے۔ اوکے جناب، بہت مہربانی آپ کا، سلامت رہیں۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ، آپ کا سلامت رہیں۔ میں ایک منٹ، ہم کبھی ہو سکتا ہے کہ آگے اور بات کریں؟ جی بالکل، آپ ہمارے جو آپریٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور وہ آپ کو اسکیجول کر دیں گے۔ آپ کا، میں آپ سے اجازت یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ الگ سے ایک سیشن کیا جائے، تاکہ جو ہے میرے پاس بہت سے سوالات ہیں اور بہت سا ریسرچ ہے، تاکہ جو ہے آپ جو ہے نا اپنا تعارف بھی اچھی طرح سے کر دیں، تاکہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ آپ کی وہ ہے ہمارے لیے بھی
بھی ہے کوئی لائق ہیں بھی کہ وہ آپ کے لیے اسپیشل سیشن رکھتے ہیں؟ آپ نے نام بھی نہیں بتاتے نا، کہتے ہیں ماڈرنائز میرا نام ہے. ماڈرنائز صاحب آپ اس سے بات کریں ہمارے آپریٹر سے، پھر انشاءاللہ رکھ دیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی. اوکے، تھینک یو.